السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم برلاس۔ آج کا پروگرام ملکی سیاست نہیں بلکہ علاقائی سیاست اور یہاں پر حکومت کرنے والے مافیاز کے حوالے سے ہے۔ میری مراد حلقہ N57 کی تحصیل مری، جسے ملکہ کوثار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یقینی طور پر مری کبھی ملکہ کوثار تھی۔ ملکہ کوثار سطح سمندر سے 7000 فٹ کی بلندی پر پنجاب کا بلند ترین اور پاکستان کا خوبصورت ترین مقام۔ جب ایوب خان صدر تھے اور وہ مری میں ایوان صدر میں رہائش پذیر ہوتے تھے، تو مری بالخصوص مال روڈ مری پر سیکورٹی کے بڑے انتظامات ہوتے تھے۔ سننے میں آیا ہے کہ اس وقت مال روڈ پر 2 کاریں نظر آتی تھیں، ایک صدر ایوب کی اور دوسری مری کے GOC جنرل شوکت خان کی۔ باقی تمام لوگ پیدل سفر کرتے نظر آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اس وقت مال روڈ پر لوگ چلتے تھے تو انہیں اپنے بائیں اور دائیں دور دور تک حسین وادیاں اپنی باہوں میں قدرت کا حسن سمیٹے نظر آتی تھی۔ وادیوں کی رہنائی کو دیکھ کر بے ساختہ ان کے ہونٹوں پر یہ لفظ آ جاتے تھے، سبحان اللہ۔ موسم گرما ہو یا موسم سرما، ملکہ کوثار واقعی جنت النظیر کا نقشہ پیش کرتی تھی۔ پہلے لوگ یہاں ہل اسٹیشن سمجھ کر آتے تھے، اب یہ ریلوے اسٹیشن بن چکا ہے۔ بے ہنگم غیر قانونی تعمیرات نے مری کا حسن گہنا کر دیا ہے۔ مختلف سیاسی ادوار میں جس کا بس چلا، اس نے کنکریٹ کا پہاڑ کھڑا کر دیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے مری اب ملکہ کوثار نہیں بلکہ کنکریٹ کا پہاڑ نظر آتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا یہاں پر تعمیرات کے اوپر پابندی لگا دی گئی، لیکن یہ وہ دور تھا جب اس پابندی کا کرپٹ سرکاری مافیا نے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی تجوریاں بھر کر رات کی تاریکی میں کنسٹرکشن کروانی شروع کر دی۔ میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، ان تعمیرات کی نشاندہی بھی کرتا رہا، لیکن یہ مافیا اس قدر مضبوط تھا کہ مری کا میڈیا اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ میرے پاس ایسے بے شمار غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے شواہد موجود ہیں کہ کس نے اور کیسے کیسے یہ تعمیرات کروائیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد ایک مکمل ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ کس طرح کوثار کو کنکریٹ کا پہاڑ بنایا گیا۔ ناظرین کرام، مری میں پچھلی 2 دہائیوں میں جہاں تعمیرات مافیا اور کرپٹ سرکاری افسران نے مل کر اس کے حسن کو تباہ کیا، وہیں پر یہاں کے چند سیاسی پنڈتوں نے بھی اپنا خوب حصہ ڈالا۔ سیاستدان بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، اور وہاں پر جہاں اس کو آمدن کے ذرائع نظر آ رہے ہیں۔ ماضی میں جس طرح سے با اثر مافیا اپنا کام دکھاتا رہا، بدقسمتی سے آج بھی ویسی ہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو مری کے عوام کو بھی یہ امید نظر آنے لگی کہ شاید اس بار یہ حکومت مری میں اس با اثر کرپٹ مافیا کا احتساب کرے گی۔ شاید مری میں بھی مظلوم اور ظالم کی شناخت ہوگی اور ان کو بھی پکڑا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 2 سالوں میں ایسا دیکھنے کو نہ ملا، بلکہ اب تو یہاں پر یہ کرپٹ مافیا حکومتی سرپرستی کا دعوے دار بنا ہوا ہے، اور کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس مافیا کے تانے بانے حکومتی ایوانوں میں جا کر ملتے ہیں۔ ایک بار پھر مری کی عوام کو جو امید جاگی تھی، اب اس پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، کرپشن ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ یہ سچ ہے کہ بڑی کرپشن چھپ نہیں سکتی اور چھوٹی کرپشن چھپ جاتی ہے، یا پھر اسے چھپانا آسان ہوتا ہے۔ اس تحصیل مری میں بھی اگر احتساب کا عمل شروع کیا جائے تو یقین جانیں کہ یہاں چھوٹی موٹی کرپشن کی کہانیاں نہیں نکلیں گی، بلکہ بڑی سے بڑی کرپشن کی داستانیں سننے اور دیکھنے کو ملیں گی، اور کئی نامی گرامی سفید سوٹ اور واسکٹ میں ملبوس بھی بے نقاب ہوں گے، جنہوں نے سفید پوشی کا نقاب اوڑھ کر اس کوثار کا حسن
تباہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، لیکن نہ جانے احتساب کے اداروں کی نظر سے اس تحصیل کا کرپٹ مافیا کیوں اوجھل ہے۔ اگر بات ان بلند و بانگ غیر قانونی عمارات کی ہی ہوتی تو پھر بھی شاید اتنا دکھ نہ ہوتا، لیکن اس کوثار کی خوبصورتی یہاں کے جنگلات سے تھی۔ ان جنگلات کو بھی بے دردی سے کاٹا گیا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ اس دور حکومت میں یہ سلسلہ مزید بڑھ رہا ہے۔ مری کے جنگلات کو ٹمبر مافیا جس تیزی سے صفایا کر رہا ہے، اس سے نہ صرف یہاں کی خوبصورتی ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ یہاں جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ نے عوامی زندگیوں کو خطرات میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ مری کا دورہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ اس ٹمبر مافیا کے کارندے نظر آئیں گے جو دن کے اجالے میں جنگلات سے قیمتی درخت کاٹ کر گاڑیوں میں لوڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے مری کے محکمہ جنگلات کے ان افسران پر جن کی آشرواد سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ لکڑیاں سمگل ہو کر دیگر شہروں میں ٹرکوں کے ذریعے ٹرک بھر کر بھیجی جا رہی ہیں، اور کچھ مری کے سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے اپنے اپنے ہوٹلوں کی زیبائش میں ان کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ افسوس ماضی میں نہیں ہوتا تھا، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ماضی میں کسی حکمران نے مدینے کی ریاست کی بات نہیں کی تھی۔ یہ افسوس ماضی میں نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ اس وقت کے حکمران اور یہاں کے نمائندے مری سے محبتوں کے راگ نہیں الاپتے تھے۔ لیکن اس حکومت پر اس لیے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ جناب عمران خان جو کہ بیرونی دنیا میں جا کر ماحولیات کے حوالے سے آنے والے خدشات سے آگاہ کرتے ہیں، جناب وزیر اعظم ہر تقریر میں درختوں اور جنگلات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں کیوں ضروری ہے، اور اس حوالے سے گرین ٹری منصوبہ بھی شروع کیا گیا، اربوں درخت لگانے کا دعویٰ بھی کیا۔ کیا جناب وزیر اعظم یہ مری جو کہ عالمی دنیا میں بھی سیاحت کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتا ہے، جس کی خوبصورتی کا راز یہاں کے جنگلات تھے، کیا اس طرف آپ کی نظر کرم نہیں پڑی، یا پھر آپ تک یہ خبر پہنچنے ہی نہیں دی گئی کہ کس طرح مری کے جنگلات کا صفایا ہو رہا ہے؟ یہاں سے منتخب ممبران اسمبلی بھی آپ کی ہی پارٹی سے ہیں۔ کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کا لیڈر عالمی دنیا کو جنگلات کی کمی اور ماحولیات کے حوالے سے لیکچر دے رہا ہے، تو کیا وہ اپنی اس تحصیل اور نامی گرامی تحصیل کہ جنگلات سے ٹمبر مافیا کا صفایا نہیں کر سکتا، یا پھر ان کو بھی فرصت نہیں؟ ناظرین، یہ مسئلہ جو ہے یہ کسی ایک انسان کا نہیں بلکہ اس خطہ کا مسئلہ ہے، خطہ کوثار، ملکہ کوثار کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کے حسن کا مسئلہ ہے۔ لینڈ مافیا، ٹمبر مافیا، تعمیرات مافیا، قبضہ مافیا، کتنے مافیاز نے اس کوثار کو اپنے پنجوں میں گاڑ لیا ہے۔ کیا ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا یہاں سے منتخب MNA اور MPA کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس حوالے سے کردار ادا کریں؟ یقیناً یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ناظرین، سیاسی ہمدردیاں اپنی جگہ، سیاسی وابستگیوں کو بھی سائٹ پر رکھیں۔ کیا ان کرپٹ عناصر کا پکڑا جانا ضروری نہیں ہے جنہوں نے اس مری کے حسن کو تباہ کر دیا؟ آپ کا تعلق PTI سے ہے، نون لیگ سے یا کسی بھی دوسری سیاسی جماعت سے، ضرور اپنا تعلق نبھائیں، لیکن خدا را اس دھرتی ماں کے ساتھ بھی ہونے والے ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھائیں۔ ان سیاسی پڑتوں کے پیچھے اپنی دھرتی ماں کو نقصان پہنچانے والوں کو بے نقاب کریں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ جو اپنی دھرتی ماں کا نہیں بنے گا وہ آپ کا اور اس ملک کا خیر خواہ کیسے بنے گا؟ یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میری بھی دھرتی ماں ہے۔ ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا کردار ادا کریں تاکہ ان کرپٹ مافیاز کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے۔
ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سلیم بلّاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے